بلخ کی شہزادی اور آدم فقیر کا انوکھا واقعہ۔ حصہ اول، شہزادی کا غرور۔ بلخ کی سرزمین ہمیشہ سے اپنے حسن، دولت اور شان و شوکت کی وجہ سے مشہور رہی تھی۔ اس شہر پر بادشاہ ناصر الدین کی حکومت تھی، جس کی ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی نور جہاں۔ وہ بے حد حسین، نازک مزاج اور مغرور تھی۔ ہر شخص اس کی ایک جھلک دیکھنے کو ترستا تھا، مگر وہ کسی کو اپنی نظروں کے قابل نہ سمجھتی۔ نور جہاں کے محل میں دنیا کی ہر آسائش موجود تھی، لیکن اس کے دل کو کبھی سکون نہ ملتا۔ وہ ہر وقت نیا لباس، نیا زیور اور نئے غلام خریدنے میں مصروف رہتی، مگر خوشی اس سے کوسوں دور تھی۔ حصہ دوم، آدم فقیر کی آمد۔ بلخ کے بازار میں ایک درویش نما فقیر آیا، جس کا نام آدم فقیر تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی روشنی تھی کہ جو بھی اسے دیکھتا، وہ بے اختیار رک کر اس کی باتیں سننے لگتا۔ آدم فقیر عام فقیروں کی طرح نہ تھا، وہ نہ تو بھیک مانگتا، نہ ہی دولت کی طلب رکھتا۔ وہ بس لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں سناتا، جن میں دنیا و آخرت کے راز پوشیدہ ہوتے ہو۔ شہر میں جلد ہی یہ خبر پھیل گئی کہ ایک فقیر آیا ہے، جو مستقبل کی باتیں جانتا ہے اور جس کی زبان میں جادو ہے۔ یہ خبر محل تک بھی پہنچی، لیکن شہزادی نے ان باتوں کو کوئی خاص اہمیت نہ دی۔ حصہ سوم، پہلی ملاقات۔ ایک دن شہزادی اپنے غلاموں اور بولتی ہے، مجھے تمہاری باتوں کی حقیقت جاننی ہے۔ وہ خواب، وہ آگ اور وہ دولت جو نظر نہیں آتی، اس سب کا کیا مطلب ہے؟ فقیر نے آنکھیں کھولی اور دھیرے سے کہا، تمہیں اپنے دل میں جھانکنا ہوگا۔ تم جس دولت کی تلاش میں ہو وہ نہ سونے میں ہے، نہ جواہرات میں، بلکہ دل کی سچائی اور عاجزی میں ہے۔ اگر غرور کے محل سے باہر نکلو گی تو حقیقت خود تمہارے سامنے آ جائے گی۔ شہزادی کی آنکھوں کا کھلنا۔ فقیر کی یہ باتیں سن کر شہزادی خاموش ہو گئی۔ پہلی بار اس نے سوچا کہ شاید وہ اپنی دولت اور شان و شوکت کے غرور میں سچائی کو دیکھنے سے قاصر رہی ہے۔ وہ اپنے محل میں واپس آئی، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ کچھ دن بعد شہزادی نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی دولت اور طاقت کو نیکی کے کاموں میں صرف کرے گی۔ اس نے یتیموں کے لیے ایک عظیم درسگاہ قائم کی، غریبوں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا، اور سب سے بڑھ کر غرور کو چھوڑ کر سچائی اور عاجزی کی راہ اختیار کی۔ اور یوں آدم فقیر کی پیش گوئی پوری ہوئی۔ شہزادی نے اپنی نظر نہ آنے والی دولت یعنی عاجزی، سچائی اور نیکی کو پا لیا، اور اسی کے ساتھ اسے حقیقی خوشی بھی نصیب ہوئی۔ ختم شد۔